اور 44 سال کی عمر میں حضرت عمار نے اسلام قبول کیا، اور خود فرماتے کہ ایک دفعہ میں دار ارقم کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں دیکھ صہیب بن سینان بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کدھر آئے ہو، چونکہ اس دور کے اندر چھپ کے لوگ آیا کرتے تھے، اعلانیہ اسلام قبول کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، تو صہیب نے مجھ سے سوال کر لیا تم کدھر آئے ہو؟ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، وہ کہتے کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ تو دونوں اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، تو دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کر لی، اور پھر سارا دن وہیں رہے، رات کو چھپ کے اپنے گھروں کے اندر واپس آ گئے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے اندر شامل تھا جنہوں نے اسلام کا علل اعلان اظہار کیا۔ بہت سے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن علل اعلان اظہار سب نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے تھے جو غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا علانیہ اظہار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے۔ ان کا نام حضرت عمار نے اس لیے نہیں لیا کہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان لوگوں نے علل اعلان اسلام کا اظہار کیا، اور جب اظہار کیا تو پھر ان کے ساتھ جو حالات بیتے، ان کے اوپر جیسے حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ بڑی شدید تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر جو نماز پڑھنے والے تھے ان میں ایک عمار بن یاسر تھے، ایک سعید بن زید تھے، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک خباب بن ارت تھے، اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کے گھاٹیوں کے اندر جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو سفیان اور اخنس بن شریق ان دونوں نے دیکھ لیا، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی اور مارنے کے لیے دوڑے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی، وہ اٹھا کے ایک مشرک کو ماری اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے اندر کسی مسلمان نے کسی مشرک کا بہایا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کی فرضیت تو ہوئی ہے معراج کے سفر کے بعد، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، لیکن یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کے ایمان کی قوت اور طاقت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے نبی کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں۔ انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں تھی کہ یہ فرض کیا ہے، یہ واجب کیا ہے، یہ سنت کیا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ کام سنت ہی تو ہے، کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ کون سا دین میں فرض ہے، لیکن صحابہ کے نزدیک یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، انہوں نے جو اپنے نبی کو کرتے دیکھ لیا ان کے نزدیک وہ فرض تھا، بس اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں تھی، اس میں سمجھوتے کی گنجائش نہیں تھی، بس جو ان کے نبی نے کر دیا وہ ان کا ایمان بن گیا، وہ ان کا عقیدہ بن گیا، وہ ان کا یقین بن گیا۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے ماحول بھی دیا، موقع بھی فراہم کیا، صحت بھی دی، اسلامی ملک بھی دیا، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمانوں کی حرارت وہ اتنی ٹھنڈی ہو چکی ہے کہ ہم اٹھ کے نماز کے لیے نہیں چلتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم پر فرض کر دی گئی، ان پر تو فرض بھی نہیں کی گئی تھی، ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنے گھر کے اندر نماز کی جگہ مختص کی وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔